میری ماں ایک سنگل مدر ہے۔ میں نے بچپن سے لے کر آج جب میری عمر 20 سال ہے صرف انہی کو دیکھا۔ وہ میرے دل میں ایک بہادر، جدید سوچ رکھنے والی خوبصورت اور خوددار عورت کے طور پر بسی ہوئی ہیں۔ میرے لیے امی کی بات ہمیشہ سچائی کی طرح ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ اصل میں کوئی کمی تھی ہی نہیں۔ ہم ایک آرام دہ فلیٹ میں رہتے ہیں جہاں کی ہر چیز سکون دیتی ہے۔ امی کی اچھی خاصی تنخواہ ہے کیونکہ وہ سرکاری اسکول میں استانی ہے۔ والد کی طرف سے بھی رقم ملتی ہے، مگر انہوں نے امی کو اس وقت چھوڑ دیا تھا جب میں صرف 3 سال کا تھا۔ مجھے ایک دھندلی تصویر یاد ہے۔ ایک لمبا بلاس آدمی صبح کے وقت امی کہتی ہیں، علی ناشتہ تیار ہے، کوچنگ چلے جانا، پھر کھانا کھا لینا اور گھر پر ہی رہنا، میں دیر سے آؤں گی۔ میں نے پوچھا امی کب تک آئیں گی؟ انہوں نے کہا رات 9 بجے تک آ جاؤں گی، لیکن تم کہیں باہر گھومنے نہ نکل جانا۔ وہ نرمی سے بولی، بیٹا تمہیں گریجویشن مکمل کر کے نوکری کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ میں نے ہنس کر کہا امی نوکری کہاں رکھی ہوئی ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، بیٹا تمہیں محنت کرنا پڑے گی، خود مختار بننا ہوگا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے لمبا انتظار کروں۔ میں نے کہا امی ابھی تو میری عمر صرف 20 سال ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا 2 مہینے بعد 21 کے ہو جاؤ گے۔ مجھے تمہاری نوکری اور شادی کی فکر رہتی ہے۔ پچھلے 16 سال سے میں اکیلی ہوں، ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر دنیا سے مقابلہ کیا ہے، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ تمہارے والد سے تو طلاق کے بعد کوئی امید رکھنا بیکار ہے۔ میں سنجیدہ ہوا اور بولا امی میں آپ کی حالت سے واقف ہوں، آپ جو کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، آپ کا سہارا بنوں گا۔ وہ آہستہ سے بولی، میری مدد نہیں اپنی مدد کرو بیٹا۔ پھر انہوں نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئیں۔ میری امی مسز زویا انور آج بھی جوان اور جدید خیالات کی مالک ہے۔ خوبصورت مغربی لباس، ہلکا میک اپ، نفیس انداز ان کے چہرے کو نکھار دیتا ہے۔ اگر انہوں نے کسی کو زندگی کا ساتھی چنا ہے تو میں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ عورت کا بھی حق ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کے فیصلے خود کرے۔ میں نے سوچا اور محسوس کیا کہ اب میں بڑا ہوں۔ رات کو جب امی گھر واپس آئیں تو نیچے سے ان کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، امی ریحان انکل کے ساتھ کھڑی تھی۔ انہیں میں نے بہت دنوں بعد اتنا خوش دیکھا۔ ریحان انکل نے انہیں کار سے گھر چھوڑا اور واپس چلے گئے۔ وہ امی کے بہت اچھے دوست تھے۔ امی اندر آئیں اور بولی، علی کیسا گزرا دن؟ میں نے جواب دیا، اچھا امی آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک تھا، پھر ہنستے ہوئے بولی، یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کی مشکل آسان کر رہا ہوں، دیکھیے چنے چاول بنائے ہیں، ساتھ میں رائتا بھی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، میرا بیٹا کتنا سمجھدار ہو گیا ہے، لیکن میں تو کھانا کھا کر آئی ہوں۔ میں نے افسوس سے کہا، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ بولی، بیٹا فکر نہ کرو، کل ہی کھا لوں گی۔ میں اکثر سوچتا تھا آخر امی کیوں اکیلی ہیں؟ انہیں بھی خوش رہنے کا پورا حق ہے۔ عورت کو کیوں اپنی ذاتی خوشیوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟ کیوں ہمیشہ قربانی صرف عورت سے ہی امید کی جاتی ہے؟ میں اکثر سوچتا کہ امی کو ایک بہتر زندگی کیسے دی جا سکتی ہے، حالانکہ وہ کمزور یا مظلوم نہیں تھی۔ ہم مالی طور پر خوشحال اور آزاد تھے۔ امی نے سماجی اداروں سے بھی خود کو جوڑ رکھا تھا۔ وہ بہت فعال اور سمجھدار خاتون تھی، مگر اس سب کے باوجود اکیلی تھی۔ ایک دن ان کا موڈ اچھا دیکھ کر میں نے کہا، امی اب ساری ذمہ داریاں خود نبھاتی ہیں، کیا ممکن نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو شامل کر لیں؟ وہ چونک کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اگر مرد طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ وہ خاموش رہی، پھر بولی، تم بڑے ہو گئے ہو، اپنی سوچ رکھتے ہو، مگر ہر کسی کو مکمل جہاں نصیب نہیں ہوتا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے ضد کی، اگر آپ اور ریحان انکل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ امی نے سنجیدگی سے کہا، علی تمہیں جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، میری فکر چھوڑو۔ میں نے کہا، لیکن کیوں؟ بتائیں نا۔ وہ چند لمحے عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولی، اگر میں دوسری شادی کر لوں تو مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا اور تمہارے والد کی رقم بھی بند ہو جائے گی۔ میں خاموش ہو گیا، مگر دل میں فیصلہ کیا کہ اب وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں نے دن رات محنت کی، دوستوں کی محفلیں چھوڑ دی اور پوری توجہ پڑھائی پر دی۔ چند سالوں میں گریجویشن کمپلیٹ کی، کوچنگ لی اور بینکنگ امتحان دیے۔ آخرکار میرا انتخاب قومی بینک میں کیشیئر کے طور پر ہوا۔ پہلی پوسٹنگ لاہور میں ملی۔ امی اداس تھی، میرا سامان پیک کرتے ہوئے بار بار نصیحتیں کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ آخرکار اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہوں۔ اسی رات کی ٹرین تھی، امی ساتھ آنا چاہتی تھی مگر اسکول کی ذمہ داریوں کی وجہ سے نہ آ سکی۔ میں نے سوچا پہلے ایک ہفتہ ہوٹل میں رہوں گا، پھر فلیٹ ڈھونڈ لوں گا۔ ضروری سامان خرید کر جب کمرے میں آیا تو نیچے سے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ ریحان انکل سے کہہ رہی تھی، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے کہ علی اسی شہر جا رہا ہے جہاں اس کے والد رہتے ہیں۔ ریحان انکل بولے، زویا اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، نہ علاقے کی خبر ہے نہ کالونی کی، تم بلا وجہ فکر کر رہی ہو، اگر کبھی سامنے آ بھی گیا تو پہچانیں گے کیسے؟ میں نے زیادہ نہیں سنا اور کھنکار کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ امی نے فوراً موضوع بدل دیا، مگر میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔
پتہ چلا ابو لاہور میں رہتے ہیں۔ برسوں پرانی ایک دھندلی تصویر ذہن میں ابھر آئی۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ رات کو جب امی میرے سفر کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو میں نے چپکے سے ان کی الماری کھولی، لاکر میں ان کے ضروری کاغذات دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ابو کی تصویر، فون نمبر اور پتہ ملا۔ میں نے فوراً جیب میں ڈال لیا۔ اچانک نظر ایک اور کاغذ پر پڑی۔ وہ امی اور ریحان انکل کے نکاح نامے کی نقل تھی۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اتنے میں امی آ گئی۔ انہوں نے چابی لی اور کہا، علی الماری کیوں کھولی تھی؟ میں نے کہا، امی میری نئی سفید شرٹ نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اچھا دیکھتی ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کاغذات سمیٹ رہی تھی اور الماری بند کر دی۔ اسٹیشن پر امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پہلی بار ان سے الگ جا رہا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا۔ ٹرین چل پڑی۔ روتی ہوئی امی کو ریحان انکل نے سہارا دیا اور انہیں ساتھ لے کر اسٹیشن سے باہر نکل گئے۔ ٹرین آگے بڑھی۔ میں نے سکون سے سیٹ پر ٹیک لگائی، مگر دل کے اندر ایک دراڑ سی محسوس ہوئی۔ اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت انہوں نے مجھ سے چھپائی تھی۔ میں لاہور پہنچ کر ایک ہوٹل میں ٹھہرا۔ روزانہ بینک جاتا رہا، لوگ اچھے تھے۔ ایک ہفتے میں کرائے کا فلیٹ بھی ملنے کی امید بن گئی۔ رات کو روز امی فون کرتی، میرے دن بھر کا حال پوچھتی اور میں ان کی آواز سن کر سکون سے سو جاتا۔ آج پہلا اتوار تھا۔ میں نے چائے پیتے ہوئے وہ کاغذات نکالے جو امی کی الماری سے لایا تھا۔ پتہ دیکھا اور ابی کی تصویر کو غور سے دیکھا۔ ایک دبلا پتلا بوڑھا سا شخص جو کسی لحاظ سے میری خوبصورت اور مضبوط ماں کے قابل نہیں تھا، مگر اس نے ایک معصوم بچے کے ساتھ انہیں گھر سے نکال دیا۔ میری ماں نے برسوں انصاف کے لیے لڑائی لڑی اور آخرکار عدالت سے انہیں فلیٹ اور گزر بسر کی رقم ملی۔ امی نے خود کو سنبھالا، نوکری کی اور زندگی کو آگے بڑھایا۔ میں بڑبڑایا، اب ان سے ملنا ہوگا، برسوں پرانا حساب چکانا ہے۔ میں نے ناشتہ کیا، نہایا، کپڑے بدلے اور ٹیکسی لے کر اس پتے پر پہنچ گیا جہاں وہ رہتے تھے۔ پرانے طرز کے مکانوں کی قطار تھی۔ سامنے ایک بوسیدہ مگر شاندار گھر تھا جسے برسوں سے رنگ و روگن نہیں کیا گیا تھا۔ ارد گرد گھنے باغیچے میں بے ترتیب اگے ہوئے پودے اور چند درخت کھڑے تھے۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے بیل بجائی۔ آج اتوار تھا، یقیناً سب گھر پر ہوں گے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گھر میں کون کون رہتا ہے۔ شاید امی سے سنا تھا کہ ابو نے دوسری شادی کر لی ہے۔ کچھ منٹ بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ابو ہی تھے، لمبا دبلا سا وجود، چہرے پر وقت کے نشان، لیکن آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ وہ کسی طور بھی میری خوبصورت اور خوش لباس ماں کے برابر نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں علی ہوں، مسز زویا انور کا بیٹا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہے، پھر دھیمی آواز میں بولے، علی میرا بیٹا، تم کتنا بڑا ہو گیا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اندر آؤ۔ میں اندر گیا تو گھر میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بے رونق اور بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک ضعیف عورت باہر آئی۔ وہ میری دادی تھی۔ ساتھ ہی ویل چیئر پر دادا بیٹھے تھے۔ میں نے ادب سے سلام کیا۔ سب مجھے دیکھ کر خوش تو تھے، مگر چہروں پر برسوں کی تھکن اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ دادی نے جواب دیا، کوئی نہیں بیٹا، تمہارے ابو نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں نے حیرت سے ابو کی طرف دیکھا اور میرے لہجے میں سختی آ گئی۔ لیکن آپ نے امی کو تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ ابو نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، میں نے تمہاری ماں کو نہیں چھوڑا۔ پھر وہ اٹھ کر بولے، اماں آپ علی کے ساتھ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ وہ کچن کی طرف چلے گئے۔ دادی اور دادا کی آنکھوں میں برسوں کی بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ نگاہیں جیسے میری روح کو چھو رہی تھی۔ مجھے بے چینی ہونے لگی۔ اچانک دادی نے پوچھا، تمہیں زویا نے یہاں آنے سے نہیں روکا؟ میں نے کہا، امی کو پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں آیا ہوں۔ دادی نے نرمی سے پوچھا، وہ کیسی ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ بیٹا، برسوں بعد تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ تمہارے دادا کو فالج ہو گیا ہے، وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتے۔ ہم نے تو تم سے ملنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میں نے کہا، دادی مجھے بینک میں نوکری مل گئی ہے، یہیں آپ کے شہر میں۔ امی نے اکیلے بہت کٹھن وقت گزارا، لیکن آپ لوگوں نے بھی تو کبھی خبر نہیں لی۔ خیر امی اب ٹھیک ہے۔ دادی کچھ دیر خاموش نہیں، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا تمہاری ماں نے کورٹ سے حکم نامہ لیا، اگر تمہارے والد نے تم سے ملنے کی کوشش بھی کی تو ان پر کیس کر دیا جائے گا۔ میں چونک کر بولا، کیا؟ امی نے ایسا کیوں کیا؟ دادی نے دھیرے سے کہا، کیونکہ اس نے عدالت میں تمہارے والد کو خطرناک ذہنی مریض اور پرتشدد انسان ثابت کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے والد نے تمہاری ماں کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت ستایا ہے۔ ڈاکٹر ریحان کے ذریعے ایک جھوٹی میڈیکل رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی جس میں تمہارے والد کی حالت کا ذکر تھا۔ میں نے بے چینی سے کہا، دادی آپ یہ سب من گڑت باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ دادی نے دکھ سے کہا، میں کیوں جھوٹ بولوں بیٹا، سب سچ ہے۔ تمہاری ماں نے پیسوں اور فلیٹ کے لیے میرے سیدھے سادے بیٹے سے شادی کی تھی۔ اس کا ڈاکٹر ریحان سے پہلے ہی تعلق تھا۔ وہ تمہارے ابو جیسے سادہ انسان کے قابل نہیں تھی۔ اس نے جھوٹا مقدمہ دائر کیا۔ عدالت نے تمہارے خرچ کے لیے بھاری رقم اور فلیٹ دیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ تمہارے والد نے کبھی کوئی الزام نہیں لگایا، ہمیشہ خاموش رہے۔ دادی کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئی۔ وہ بولی، تمہارے والد ہی ہیں جو ہمارا اور تمہارا سارا خرچ اٹھاتے ہیں، خود کھانا بناتے ہیں،
ہمیں کھلاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، دوائیں لاتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، بس جیسے قید کی سزا کاٹ رہے ہوں۔ وہ تمہارے باپ ہیں جو نہ کیے گئے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ میں ساکت بیٹھا رہا۔ ابو چائے لے کر آئے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چائے رکھتے ہوئے بولے، بیٹا تمہاری ماں کیسی ہے؟ میں نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ ان کے چہرے پر پچھتاوے کی گہری لکیریں تھیں، مگر آنکھوں میں اب بھی محبت چمک رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں روز تمہیں دعا میں یاد رکھتا ہوں، تم خوش رہو، تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔ میں نے بے اختیار کہا، ابو آپ نے کبھی کوشش کیوں نہیں کی ہم سے ملنے کی؟ وہ مسکرا کر بولے، عدالت کے حکم کے بعد تمہاری ماں نے ہر رابطہ ختم کر دیا تھا۔ تمہاری خوشی کے لیے میں خاموش رہا، لیکن روز اللہ سے دعا کرتا رہا کہ تم اچھے رہو، کامیاب رہو، اور کبھی یہ نہ سوچو کہ تمہارا کوئی نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کاش امی نے سچ بتایا ہوتا۔ میں کتنا چھوٹا تھا اور ان کے کہنے پر یقین کر لیا۔ ابو نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بولے، بیٹا رونا نہیں، ماں باپ کی لڑائیاں اولاد کے لیے زخم بن جاتی ہیں۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، اب بس تم سلامت رہو، یہی میری زندگی کی دعا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، وہ ہاتھ جن میں عمر بھر کی محنت اور تنہائی کے نشان تھے۔ دل چاہا کہ میں ان کے گلے لگ جاؤں، مگر پاؤں جیسے زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ دادی نے دھیرے سے کہا، بیٹا تمہارے ابو تمہیں جاتے وقت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ابو اندر گئے اور ایک پرانا ڈبہ لے آئے، بولے، یہ تمہارے بچپن کی چیزیں ہیں، تمہاری پہلی تصویر، پہلا اسکول کارڈ، تمہاری ماں کا خط جو اس نے شادی کے بعد مجھے لکھا تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو سب آنکھوں کے سامنے تیرنے لگا۔ امی کی تحریر دیکھی تو دل بھر آیا۔ انہوں نے اس میں لکھا تھا، انور اگر کبھی میری زندگی میں کچھ ہو جائے تو علی کو سنبھال لینا، وہ تم جیسا بنے گا، تبھی کامیاب ہوگا۔ میں نے وہ خط ابو کی طرف بڑھایا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، زویا تم دیکھ رہی ہو، علی آج آیا ہے، میری دعائیں قبول ہو گئی۔ میں نے ان کے قدم چوم لیے، وہ رو پڑے، پورا گھر جیسے خاموش سا ہو گیا۔ باہر ہوا میں درختوں کے پتے سرسرانے لگے۔ میں نے کہا، ابو اب میں روز آؤں گا آپ کے پاس، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر میرا سر چوما اور کہا، بیٹا اب دیر نہیں کرنا، کبھی کبھار نہیں روز آنا، یہ گھر تمہارا ہے۔ میں نے وعدہ کیا اور دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ برسوں کی دوری لمحوں میں ختم ہو گئی۔ ابو نے کہا، اللہ نے آج مجھے معاف کر دیا کیونکہ میرا بیٹا واپس آ گیا۔ میں خاموش رہا، مگر دل کے اندر جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا، آسمان کے نیچے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر دل ہلکا ہو گیا، جیسے برسوں بعد روح نے سکون پایا۔ امی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ روتے ہوئے بولی، علی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی بیٹا، مجھے معاف کر دو، واپس آ جاؤ۔ میں نے دھیرے سے کہا، آؤں گا امی، لیکن یاد رکھیں ابو کے ساتھ میرا بھی فرض ہے، وہ برسوں تکلیف میں رہے ہیں، اب میں ان کا بوجھ ہلکا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اور ریحان انکل کو نئی زندگی کی خوشیوں کی دعا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے سامان اٹھایا اور ابو کو فون کیا، ابو میں آ رہا ہوں، رات کا کھانا ہم سب ساتھ کھائیں گے۔ ابو نے خوشی سے کہا، آ جاؤ بیٹا، ہم سب تمہارا انتظار کریں گے۔ میں نے فون کاٹا تو میرے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ میرے دل کے اندر برسوں سے جمے اندھیروں کے بادل چھٹنے لگے تھے۔ میں پوری طرح تیار تھا کہ ابو کے سائے میں اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کروں گا۔ تو ناظرین، آج کی کہانی بس یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔